السلام علیکم ناظرین، میں محمد عمران اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل تعلیمی دنیا۔ ناظرین، آج کا میرا موضوع ہے بہار بورڈ میٹرک لیول پہ جو ایگزام ہونے والا ہے 2021 میں، ان کے اوپر میرا ویڈیو بننے جا رہا ہے۔ جو بچے لوگ بہار بورڈ کا ایگزام دینے والے ہیں 2021 میں میٹرک لیول پہ اور ان کا سبجیکٹ اردو رکھا ہوا ہے، تو آپ لوگ صحیح چینل پہ آئے ہوئے ہیں، کیونکہ اس چینل کے اوپر میں درخشاں اور روشنی کتاب کا میں تیاری کرواتا ہوں۔ آپ لوگ ویڈیو کے اندر بنے رہیں، جو کہ میرا پارٹ نمبر 6 تک بن چکا ہے، اور آج کا میرا ویڈیو ہے پارٹ نمبر 7، اور یہ ہے درخشاں کتاب، جو کہ رقیہ بھابھی کے اوپر میرا موضوع چلے گا۔ تو چلیے ہم شروع کرتے ہیں۔ یہ سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں، یہ رقیہ بھابھی جو ہے، ان کا جو چیپٹر ہے مطلب 5 پیج کا ہے۔ میں کوشش کروں گا بہت جلد اس کو مکمل کرنے کے لیے، تو ہو سکتا ہے میں ان کو 3 یا 4 بھاگ میں اس کو میں ویڈیو بنا کر کے آپ تک پہنچاؤں، تو آپ لوگ ویڈیو کے اندر بنے رہیں۔ تو چلیے ہم شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رقیہ بھابھی، یہاں پہ بھابھی بھی جان بھی بول سکتے ہیں، میں یہاں نہیں لکھا ہوا تھا، میں اس لیے لکھ دیا پین سے رقیہ بھابھی۔ جب رقیہ بھابھی یاد آتی ہے تو میرا سر خود بخود جذبہ احترام سے جھک جاتا ہے۔ یہاں بتا رہا جب رقیہ بھابھی یاد آتی ہے تو میرا سر خود بخود جذبہ احترام سے جھک جاتا ہے، اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ان کی ذات سراپا روشنی ہے۔ ان کی یاد کے ساتھ ساتھ مجھے وہ شمع یاد آ جاتی ہے، شمع میں نا روشنی، چراغ جو بھی بول سکتے ہیں، یاد آ جاتی ہے، جو کلیسا کی اونچی قربان گاہ پر جلتی اور پگھلتی رہتی ہے۔ مطلب وہ یہ کیا کہتے ہیں، گرجا گھر کے اندر جو عیسائی وغیرہ کا جو ہوتا ہے نا گرجا گھر، ان کے اوپر جو جلتا ہے ان کو بولتا ہے۔ اور جب پادری عبادت ختم کر کے قربان گاہ سے اتر جاتا ہے تو بھی وہ خاموش زبان سے خداوند یسوع کا پیغام سناتی رہتی ہے، جو دوسروں کا گناہ بخشوانے کے لیے صلیب پر چڑھایا گیا، مگر وہ جو اب تک زندہ ہے اور قیامت تک زندہ رہے گا اور سب کو نجات دلائے گا۔ نجات کی معنی چھٹکارا۔ پھر اس کے بعد آپ کو دکھ رہا ہے یا نہیں دکھ رہا ہے، تھوڑا اور زوم کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ رقیہ بھابھی کی ذات مجھے ایسی ہی شمع معلوم ہوتی ہے جو جلتی اور پگھلتی رہتی ہے، لیکن روشنی پھیلاتی اور کچھ کہے بغیر بھی ہر وقت ایک پیغام سناتی رہتی ہے، ایسا پیغام جو امر ہے، امر ہے باقی۔ بھابھی نے صبح سویرے آواز دی، خیر تو ہے شہزادے، گھوڑے بیچ کر سوئے ہو، چائے ٹھنڈی ہو رہی ہے۔ تو پھر یہاں پہ بھابھی کی آواز سن کر میں اٹھ بیٹھا، وہ مسکرا دی اور بولی، اوپر کرتے ہیں تھوڑا، بھائی بات یہ ہے کہ ٹھنڈی چائے مجھ سے پی نہیں جاتی اور بچوں کو اسکول بھیجنا بھی ہے۔ بھابھی یہی تو مصیبت ہے، آپ کے ساتھ صبح ہوئی اور اٹھا کر بیٹھا دیا۔ ہم لوگوں کو بھی آپ طالب علم سمجھتے ہیں، طالب علم مطلب اسٹوڈنٹ۔ بھابھی بولی، تو آج تم کون بوڑھے ہو چکے ہو، بھائی اٹھو جلدی کرو۔ بھابھی نے ہاتھ پکڑا اور بستر سے کھینچ لیا۔ میں زمین پر کھڑا ہو گیا، وہ ہنسنے لگی۔ میں بولا، شکر ہے میں آپ کا اسٹوڈنٹ نہیں ہوا۔ باتیں نہ بناؤ، تھوڑا اوپر کر دیں، باتیں نہ بناؤ، چائے ٹھنڈی ہو رہی ہے، بچے بیٹھے ہیں۔ اس کے بعد الگ پیج ہے، لیکن مجھے نیند آ رہی ہے بھابھی، رات بھر نہیں سو سکا۔ میں نے احتجاج کرتے ہوئے کہا، چائے کے بعد دوسری قسط سو لینا۔ قسط کا لفظ سن کر میں ہنس پڑا۔ وہ بولی، شاعر ہو کر داد نہیں دیتے، کیا لفظ میں نے استعمال کیا ہے، اگر نوابان عود باقی ہوتے تو اس ایک لفظ کے استعمال پر ایک جاگیر تو ضرور بخش دیتے۔ چلو بھائی تم ذرا جلدی کرو، اتنا ہی صحیح۔ اور بھابھی کھانے کے کمرے میں چلی گئی، اور جب تھوڑی دیر میں میز پر پہنچا تو بچے چائے ختم کر رہے تھے۔ ننھی ریحانہ بولی، چچا جان ہم لوگ چائے ختم کر چکے ہیں، اب آپ ہماری جھوٹی چائے پیجیے۔ اور تھوڑا اوپر کرتے ہیں،
اسکول کی لاری نے ہارن بجایا اور بچیاں تالی بجاتی ہوئی باہر چل دی۔ بھابھی نے چائے ڈھال کر میری طرف بڑھائی اور بولی، اگر تم جوان اتنی دیر تک سوتے رہو گے تو کیا کرو گے؟ شاعر کہوں گا اور کیا کروں گا، اور کچھ نہیں۔ بھابھی معنی خیز انداز سے مسکرائی۔ میں کچھ چھینپ سا گیا۔ بھابھی کی مسکراہٹ بہت دور تک اشارے کر رہی تھی۔ پھر وہ آہستہ سے بولی، تمہارے بھائی جان ٹھیک 4 بجے اٹھ بیٹھتے تھے اور چائے پی کر کام شروع کر دیتے تھے۔ شروع میں تو مجھے بھی بڑا جبر ہوتا تھا، جبر میں پریشانی، دقت، بڑا جبر ہوتا تھا، لیکن آج صبح اٹھنے کی عادت کام آ رہی ہے۔ اور تھوڑا اوپر کرتے ہیں۔ میں نے پلٹ کر دیکھا، بھابھی کی سنگار میز پر ننھے بھائی کی خوبصورت سی رنگین تصویر رکھی ہوئی تھی۔ وہ مسکرا رہے تھے۔ اس تصویر کے پاس بھابھی اور بچوں کی تصویریں تھیں۔ اب سنگار میز نام کا تھا، اس پر بچوں کی کتابوں کا ڈھیر تھا، اور شاید ایک کنگھی کے علاوہ میز پر سنگار کی کوئی دوسری چیز بھی نہ تھی۔ رقیہ بھابھی اداس ہو گئی اور بولی، اختر نہ جانے تمہارے بھائی جان آج کس حال میں ہیں۔ اختر رقیہ بھابھی کا دیور ہے۔ دیکھو، ریحانہ رقیہ بھابھی کی بیٹی ہے، یہ بھی آپ یاد رکھیں۔ دیکھو ان کے مقدمے کا کیا ہوتا ہے۔ 1000 میل، تھوڑا الٹاتے ہیں، ادھر پیچھے 1000 لکھا ہوا تھا، 1000 میل کی دوری پر میں ان کے کوئی کام بھی نہیں آ سکتی۔ چند ہی دنوں میں ان کے مقدمے کا فیصلہ ہونے والا ہے۔ بھابھی جو ہمیشہ پھول کی طرح ہنسنے اور بلبل کی طرح چہکتے رہنے کی عادت تھی، بالکل اداس اور چپ تھی۔ لیکن یکایک کسی کے پاؤں کی چاپ سنائی دی، پھر آواز آئی، میں آ سکتی ہوں؟ آ جاؤ، بھابھی نے کہا، اور ایک جوان سی لڑکی کمرے میں داخل ہوئی۔ بھابھی نے دیکھتے ہی کہا، آؤ شمی چائے پیو۔ میں آج، شمی کون ہے؟ بھابھی جان کے اسٹوڈنٹ ہیں، یہ بھی آپ یاد رکھیں۔ اختر کون ہے؟ بھابھی جان کی دیور، اور ریحانہ بھابھی جان کی بیٹی، اور شمی بھابھی جان کی اسٹوڈنٹ، آپ یاد رکھنا ہے اس بات کو۔ میں آج شام کو تمہارے گھر جانے والی ہی تھی، بن دیے تم نے سویٹر؟ وہی لے کر آئی ہوں، اون بچ گیا تھا تو میں نے ٹوپی اور موزے بھی بن دیے۔ بہت اچھا کیا تم نے، لو چائے پیو۔ اور چائے کی پیالی لڑکی کے سامنے بڑھا دی۔ لڑکی میری موجودگی میں کچھ شرما رہی تھی، بولی، میں چائے پی چکی ہوں، پھر بھی پی لو، شرماتی کیوں ہو؟ یہ ہے مشہور شاعر اختر، تمہارے بڑے بھائی ہیں۔ میں ناشتہ ختم کر چکا تھا، اٹھ کھڑا ہوا۔ بھابھی میں ذرا شہر سے ہو آؤں، یہ اختر بول رہے ہیں۔ جاؤ، اور تھوڑا اوپر کرتے ہیں، جاؤ، مجھے بھی ذرا ہسپتال جانا ہے، چلو شمی تم بھی ساتھ۔ میں نے کمرے کی کھڑکی سے، اور تھوڑا اوپر کرتے ہیں، میں نے کمرے کی کھڑکی سے بھابھی کو بنگلے کے احاطے سے باہر جاتے دیکھا۔ ان کے ہاتھ میں دودھ کی وہ بوتل تھی جو بہت دیر سے میز پر رکھی ہوئی تھی۔ یہ تو مجھے 2 دن کے بعد معلوم ہوا کہ بھابھی کے ایک پرانے ملازم کی بیٹی ہسپتال میں ہے۔ 2 مہینے پہلے اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا اور اس کے بچہ پیدا ہوا ہے۔ اس کا کوئی بھی دیکھنے والا نہیں۔ بھابھی خود ہی دونوں وقت دودھ کی بوتل لے کر 2 فرلانگ پیدل جاتی اور دودھ پہنچاتی ہیں، اور سویٹر اور موزے اسی بچے کے لیے بنوائے تھے کیونکہ سردی کا موسم شروع ہو رہا تھا، اور شمی ان کے کالج کی ایک غریب طالب علم تھی جو صرف ان کی مدد کے سہارے پڑھ رہی تھی۔ تو میرا سبق آج یہیں تک رہے گا۔ امید کرتا ہوں آپ کو جو میں پڑھایا ہوں، سمجھایا ہوں، آپ کو بالکل سمجھ میں آیا ہوگا اور آپ بھی پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ اگر آپ تک کتاب نہیں پہنچ پایا ہے تو آپ ویڈیو کے سارے جو میں پڑھا رہا ہوں انہیں کو سمجھنے کی کوشش کریں، آپ ان سے بھی ایگزام دے سکتے ہیں۔ اور ہر چیپٹر کے لاسٹ میں جو سوالات اور جوابات آتے ہیں میں ان کو حل کرنے کی کوشش کروں گا، بالکل حل کر کے میں دوں گا۔ چیپٹر ختم ہونے کے بعد ہی وہ سوال
آتا ہے میں ان کو دوں گا۔ ابھی رقیہ بھابی کا جو اسٹارٹ ہوا ہے کہانی، یہ ہو سکتا ہے ایک دو تین پارٹ کے اندر بھی ویڈیو بنے، کیونکہ اس کا چیپٹر جو ہے بہت لمبا ہے، تو 2-3 ویڈیو کے اندر ہو سکتا ہے اس کا مکمل ہو، پھر اس کے بعد اس کا سوالات اور جوابات آئیں گے۔ تو امید کرتا ہوں ویڈیو کو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوست احباب میں ویڈیو کو شیئر کریں، اور مجھے انسٹاگرام پر بھی فالو کر سکتے ہیں، جو کہ ڈسکرپشن میں آپ کو لنک مل جائے گا۔ اور میرے اس ویڈیو کو میرے فیس بک پیج پہ دیکھ رہے ہیں تو میرے پیج کو لائک فالو ضرور کر دیں، اور میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے بیل کو دبا کر کے نوٹیفیکیشن کو آل کر دیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، خدا حافظ۔